لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وصلى الله تعالى على نبي المصطفى ونبي المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى واصحاب الاتقياء ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من المفسرين والمحدثين والفقهاء الى يوم الجزاء. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج تو چونکہ یہاں دعوت بھی تھی اور اس میں وہ تھک گیا، لیکن بیان قضا نہیں کرنا چاہیے. جو معمولات ہو وہ پابندی سے ہونی چاہیے، اگرچہ کبھی کم بھی ہو جائے لیکن اس میں چھٹی پسند نہیں رہتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے جو اصلاً حدیث کا ٹکڑا ہے. باب احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے جو پابندی کے ساتھ ہو اگرچہ کم. چھٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. صاحب ہدایہ جو ہدایت کے مصنف ہے اور ہدایہ فقہ کی معتبر کتابوں میں سے، جس میں حنفیہ کے مسائل جمع کیے گئے. صاحب ہدایہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم گزرے اور اس زمانے میں بھی جو لوگ عالم بنتے ان کو ہدایہ پڑھنی پڑتی ہے. اس میں فقہ کے مسائل جیسے وضو کے، غسل کے، حیض کے، تیمم کے، نماز کے اور خرید و فروخت کے، وکالت کے، قاضی کے تمام مسائل اس میں. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کلاس میٹ سے، اپنے ساتھیوں سے اس لیے آگے رہا کیونکہ میں نے کبھی چھٹی نہیں. کیا آئے مکتب عشق کے انداز میرا لے دیکھے، مکتب عشق کے انداز میرا لے دیکھے، اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. ہماری چھٹی کا ہے جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. چھٹی اس دن ہوگی جس دن ایمان کے ساتھ روح پرواز ہو جائے گی انشاءاللہ. جب قبر میں جائیں گے تب چھٹی ہو جائے گی. تو چھٹی کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں عالم کے چھٹے درجے میں تھا، درجہ ثالثہ میں، اور والد صاحب دبئی جا رہے تھے 3 سے 4 دن کے لیے اور میرا پاسپورٹ بھی تیار تھا، ایور ریڈی. اور والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم دبئی چلو میرے ساتھ 4-5 دن کے لیے، اور کچھ عام ترین کام ہے، میں اکیلے نہیں جاؤں گا، ساتھ چلو. اب اور مزے کی بات یہ کہ 4-5 دن جو دبئی جانا تھا درمیان میں جمعہ پڑ رہا تھا، اور جمعے کو مدارس کی کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے. مجھے ٹوٹل مدرسے سے 3 یا 4 چھٹیاں لگی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا ریکارڈ تعلیمی سال کا اتنا اچھا تھا کہ میری چھٹی تھی نہیں. اگر میں چھٹی لے لیتا تو میری چھٹی مل بھی جاتی، اور بعد میں 3-4 دن کی جو پڑھائی تھی وہ ریکور بھی کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو خود جو کلاس کے لڑکے ہوتے تھے ان کو تیاری کراتا تھا امتحان کی. کلاس میں لڑکے ہوتے تو ان سے پڑھائی میں آگے ہوتا تھا. لیکن میں نے ایک بات سوچی کہ دیکھو اگرچہ میں بعد میں آ کے گائیڈ بک سے شروعات سے جو سبق چھوٹا ہے وہ کور تو کر لوں گا اور امتحان بھی دے دوں گا، پاس بھی ہو جاؤں گا. لیکن ہمارے اساتذہ جو بسوں میں بیٹھ کے دور دراز سے آتے ہیں اور موٹر سائیکلوں میں اور چٹھیوں میں، اور وہ آئے اور کلاس میں پڑھایا اور میں نہ ہوں، کتنی شرم کی بات. اور میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں دبئی نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا اور مدرسے میں پڑھائی ہے میں اس کی چھٹی نہیں کر سکتا. والد صاحب نے کہا صحیح ہے، وہ چلے گئے اکیلے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں گیا. والد صاحب 15 دن بعد ہے. کتنے دن بعد ہے؟ اس کے بعد 2 دفعہ دبئی گیا. کتنی دفعہ گیا؟
اور پہلی دفعہ جب دبئی پہنچا اور ایئرپورٹ پہ تھا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے پہلے قربانی دی تھی اور والد صاحب کو کہا تھا کہ پڑھائی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. تو دبئی کیا ہے؟ دبئی تو مٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ایسی گھما دیتا ہے. ہاں سفر کرے تو حج کا کرے عمرے کا، اس سے مبارک سفر دنیا کے اندر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عاجز فقیر کو 4 دفعہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی. اور ایک سال ایسا بھی تھا جس سال میری شادی ہوئی کہ ایک سال میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے اپنے گھر بلائے اور عمرہ طواف صفا مروہ کی صحیح عمرے کی داستان تو میں آپ کو سناتے رہتا ہوں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، بیچا گیا. یاد ہے نا فرق؟ اور عزیز مصر جو زمانے کا سیاستدان تھا اور عہدیدار تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں ایک ترازو میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا اور ایک ترازو میں سونا رکھا اور جو قیمت بنی وہ ادا کی عزیز مصر نے اور سونا دے کر یوسف علیہ السلام کو بنی. اور جب گھر لے آیا تو اپنی بیوی زلیخا کو کہا اکریمی مثواہ، اس غلام کو عزت کے ساتھ رکھنا، یہ کوئی عام غلام نہیں. عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں. شروع میں کتنے امتحانات آئے کہ بھائیوں نے سازش کی، کنویں کے اندر ڈالا گیا، پھر کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، پھر مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر وہاں سے خریدے گئے، پھر عزیز مصر گھر لے آئے. یہ تمام تک تکالیف برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے گھر میں عزت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو نکالا دیا. میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ کائنات کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الخیر من حسان الوجوہ، طلب کرو خیر کو، بھلائی کو خوبصورت چہرے والوں سے، حسین چہرے والوں سے. جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے وہ بڑے کام کا ہوتا ہے، یہ تو پیغمبر کی حدیث سے معلوم ہے. شرط یہ کہ وہ اپنے آپ کو غلط صحبت میں بیٹھ کے ضائع نہ کرے. خوبصورت آدمی اور حسین جلیل آدمی حدیث سے ثابت ہے بڑا قیمتی آدمی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایمان اور اعمال کی قیمت ہے. اگر ایک آدمی کالا کلوٹا بھی ہے لیکن پکا مسلمان اور مومن نیک اعمال والا ہے، یہ اللہ کی عقید کی اور محبوب ہے. اور ایک آدمی خوبصورت ہے اور گورا چپتا ہے لیکن گنہگار نافرمان ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ کے دربار میں نہیں. خوبصورتی میں جب کام آتی ہے جب آدمی اللہ والوں کی صحبت کرتا ہے. بہرحال چہرے کا حسن ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں دنیا میں بڑے خوبصورت انسان ہے. ہمارے مفتی صاحب بہت حسین جمیل اور بہت خوبصورت انسان تھے. اور جتنے بھی محدثین گزرے ہیں مفسرین جنہوں نے ساری زندگی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے حسین اور بڑے جمیل تھے. علماء جو احادیث پڑھاتے ہیں ان کو محدثین کہتے ہیں، اور جو علماء حدیث پڑھاتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وقت وقت کے ساتھ ان کے چہرے کا نور بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور 60 سال کے ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے میں پہنچتے ہیں ان کا چہرہ اتنا چمکتا ہے کہ نور کی جلوے نکلتے ہیں. دنیا کے اندر عام آدمی جب 60 سال کا ہوتا ہے تو ریٹائر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور وہ شرم نہیں آتی اس جنرل کو
کہ جو 1-2 دن پہلے ریٹائر ہوا اور 6 سال پاکستان میں سروس کی اور 1 دن بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے باہر بھاگ گیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. تمہیں تو چاہیے کہ چلو بھر پانی لو ڈوب جاؤ کہ جس ملک میں تم نے 6 سال سروس کی اور 6 سال جس ملک کا پیسہ تم نے کھایا، اب تم ایک ریٹائرمنٹ کے 1 دن بعد اس ملک سے بھاگ گئے کہ میری جان کو خطرہ ہے. دنیا کے اندر واقعی 60 سال کی عمر میں آدمی صرف نوکری سے ریٹائر نہیں ہوتا، جسمانی طور پہ بھی ریٹائر ہو جاتا ہے. نظر آتا ہے کہ اب یہ ریٹائر ہے، اب بڈھا کسی کام کا نہیں. اب وہ شاید گھر میں بیٹھتا ہے، کبھی بیوی پہ چیختا ہے، کبھی بہو کے اوپر چیختا ہے، کبھی بیٹے پہ چیختا ہے. گھر والے بھی کہتے ہیں بابا ذرا باہر ہو تو اچھا ہے. دیکھا ہوگا نا ایک بابا ہے وہ پورا دن گھر سے باہر بیٹھا رہتا ہے نیچے موٹر سائیکل پر. جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ گھر کیوں نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں جی گھر میں ٹی وی لگتا ہے میں ٹی وی نہیں دیکھتا. تو آپ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں، اچھا بات ہے. باہر بیٹھنا مستقل راستوں میں یہ عادت اچھی نہیں ہے. راستوں میں خواتین آتی جاتی ہیں، بھائی دوستوں کی بیویاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، مائیں آتی ہیں. نیچے موٹر سائیکلوں میں پورا دن بیٹھنا اور یہ بے شرمی کی علامت ہے کہ لوگوں کی بیویاں بہو آتی ہیں اور آپ ان کو بیٹھ کے پورا دن دیکھتے رہتے ہیں اور تاڑتے رہتے ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی. بڑھاپے کے اندر گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے. باہر تو آج چلو اثر سے مغرب یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے بہت ہے. صبح سے لے کے رات تک باہر بیٹھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. اور قوم شعیب کی یہ عادت تھی کہ ان کی قوم کے لوگ باہر بیٹھ جاتے تھے ڈاکے ڈالنے کے لیے راستوں میں. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ راستوں میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ راستوں میں تو لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی خواتین بھی ہوتی ہیں. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم راستے میں پورا دن بیٹھے رہے اور پھر جھوٹے بہانے تلاشی. لیکن جو محدثین ہوتے ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، یا جو مفسرین ہوتے ہیں جو ساری زندگی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتے ہیں، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا حسن بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا نور بڑھا دیتے ہیں اور ان کے چہرے سے جلوے نکلتے ہیں. اس لیے دین کا کام کرنے والے ہمیشہ چمکدار رہتے ہیں، ہمیشہ پرمانک رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کی ان کو دعا ہے نذر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے. سمع مقالتی اس شخص کو جس نے میری بات سنی، فحفظھا اس کو یاد کیا، ووعاھا اور اس کو یاد رکھا، یعنی بلایا نہیں، فبلغہ اور اس کو آگے ویسے ہی پہنچایا جیسے اسے سنا تھا. ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں اگر آپ ان کی زیارت کے لیے جائیں جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے تفسیر، ان کی عمر 70 سال 75 سال ہے، لیکن آپ چہرے کا نور، چہرے کا حسن اور چہرے کی تازگی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو جوانوں سے بھی جوان ہے. کیا حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بھی انتقال ہوا پچھلے ہفتے، 86 سال کی عمر ہے، 86 ایئرس. آپ یقین کریں کہ 80 سال کی عمر میں میں نے ان کا 78 ایئرس کے جب وہ تھے تو درس سے حدیث سنا، جوانوں سے بھی جوان تھے. حالانکہ ایک عام آدمی کو اٹھائے دنیا والے کو 65 سال میں 60 سال میں بچارے کا ہوتے ہیں. علماء جوان رہتے ہیں کیونکہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا دین پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ علماء کو جوان رکھتے ہیں، ان کا حسن بڑھاتے ہیں، ان کی خوبصورتی بڑھاتے رہتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بندے. جس طرح اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا میں ممتاز رکھتے ہیں دیگر لوگوں سے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ علماء کو اور لوگوں سے ممتاز رکھیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، مسند امام اعظم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو جمع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علماء سے فقد غفرت لکم علی ما کان بکم، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے جو بھی تم نے کیے. گناہ تو علماء سے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو جاہل لوگ ہوتے ہیں اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو گناہ ہو جائے تو ان کے خلاف چیختے چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
چیختے ہیں اور علماء سے کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں. یوسف علیہ السلام چونکہ کائنات کا آدھا حصہ اللہ نے ان کو دیا تھا. ایک آدمی ویسے بھی جب جوان ہونے لگتا ہے نا تو اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور اس کے چہرے پر اٹریکشن آتی ہے. یوسف علیہ السلام ویسے ہی خوبصورت تھے, اب جب جوان ہوئے تو ان کا اوسر اور بڑھنے لگا اور خوبصورتی میں دن بدن کیا ہوا؟ اضافہ ہونے لگا. تو اب جو زلیخا تھی عزیز مصر کی بیوی, وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر عاشق ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور یاد رکھنا یہ عشق بڑی گندی چیز ہے. عشق اور چرس اور ہیروئن کی مثال ایک جیسی ہے. جو ہیروئن بھی ہے اس کے لیے زندگی بھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کسی خاتون کی عشق اور محبت میں پڑ جائے اس کے لیے نکلنا اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے اس کو وہاں سے نکال لے اس گھر کھانے سے اور اللہ تعالیٰ ہی بچا لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مجنون کو عشق ہو گیا لیلا سے, اور لیلا سے اتنی محبت مجنون کو کہ لیلا کی گلی کے اندر جو کتا تھا مجنون اس سے بھی محبت کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا کہ مجنون عشق کے انتہائی درجے تک پہنچ چکا ہے اور لیلا پر فریبتا ہے اور عاشق ہو چکا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیلا کے والد کو بلایا تو پتہ لگا کہ لیلا کالی کلوٹی ہے. کیا ہے؟ یعنی کوئی حسین جمیل بھی نہیں کہ جس پہ آدمی پاگل ہو. کہتے ہیں نا عشق تو اندھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو ہی پسند آ جائے اس کی وجہ باغ میں سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی تمہارے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جان دے دیں گے اور ماں باپ کو چھوڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. بعد میں پتہ لگتا ہے کیا جب وہ لاتے مار کے گھر سے نکالتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیلا کے باپ کو بلایا اور اس سے کہا کہ جب مجنون اتنی محبت کرتا ہے لیلا سے تو رشتہ دے دو. تو لیلا کے باپ نے کہا کہ رشتہ دے دیتا, لیکن محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ وہ اپنی عقل بھی کھو گیا ہے اور پاگل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہوش حواس کھو گیا. علماء یہی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ لڑکی مسلمان اور لڑکا ہی مسلمان, بس دونوں کی شادی کر دیں. اور یہ ضروری نہیں کہ بچیاں جب 28 سال کی ہوگی اور 26 سال کی تو ان کی شادی ہوگی. لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں 12 سال 13 سال اور شرائط شادی کے قابل. اس کے بعد شادی سے پہلے وہ حرام کاریوں میں رہتی ہے مبتلا, اس کا برا والدین پر ہے. جب جوڑ کا رشتہ مل گیا بالغ ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کا, اب دیر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اگر کالج میں یونیورسٹی میں تو والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکی مسلمان ہے تو اس سے شادی کر دیں, یا لڑکی نے کسی لڑکے کو پسایا ہے یا تو غلط کام اور گناہ کا کام, لیکن اگر دونوں مسلمان ہیں والدین کو چاہیے کہ شادی کر دیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ ان کو دین کی بات بتائیں گے سن بھی رہیں گے. اور ایسے بہت سے مثالیں موجود ہیں. یہ جو والدین ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہاری شادی اس سے نہیں کرنی, ہم نے تمہاری شادی طے کی تھی اپنے بھتیجے سے یا اپنے بھانجے سے, میں کیا جواب دوں گی اپنی بہن کو, میں کیا جواب دوں گا اپنے بھائی کو. تو میرے بھائی جان, جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کیا تھا یا اپنی بیٹی کا رشتہ آپ نے اپنی بہن کے بیٹے سے طے کیا تھا تو پھر کالج کی آواز میں لگائی تھی, یونیورسٹی کی آواز کیوں لگائی تھی؟ جب کالج بھیجنا تھا تو دماغ کھول کر بھیجنا تھا نا. اس وقت لڑکیوں نے کالج میں داخل نہیں کیا, کو میں پڑھایا. اب وہ لڑکی نے لڑکا پسند کیا, لڑکے نے لڑکی پسند کی, اب وہ کہتے ہیں شادی کرنی ہے, کہتے ہیں شادی نہیں کرنی. یا بیٹھ کر میں نے ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح پڑھایا رمضان شریف کے مہینے سے, جو پتہ نہیں کتنے سال سے حرام کے اندر مبتلا تھے. موٹر سائیکل پہ ساتھ بیٹھ کے جاتے تھے, ساتھ آتے تھے. میں نے پیغام دیا شادی کرنی ہے تو آج وہ نکاح پڑھاتا ہوں. اس نے کہا بالکل تیار ہوں.
لڑکی لے کے آ رہا ہوں، میں نے کہا آ جاؤ، اس نے کہا 1 سال کے بعد آتا. میں لڑکی کو لے آیا، اس نے بتایا ممی ہو چکی ہے، اور والدین کہتے ہیں کہ 2 سال بعد یا 3 سال بعد شادی. تو 3 سال تک یہ بغیر نکاح کے اکٹھے پڑیں گے تو حرام کریں گے نا. تو وہ لڑکا آ گیا لڑکی کو لے کر، لڑکی ماشاء اللہ اکیلے آئی، پولیس والے کی بیٹی تھی، اور پولیس والے کے بچے رضی بہادر ہوتے ہیں، آرام کھایا ہوتا ہے. تو وہ لڑکی یہاں پہ آ گئی اور وہاں بیٹھ گئی گھر والی کے ساتھ، اور لڑکا یہاں بیٹھ گیا، اور گواہ بھی آ کے وہ پھر نکاح ہوا، اور دونوں نے ایجاب کو قبول کیا. اس کے بعد جا کے ولیمہ حلال کیا. عجب دور دی دم کے درے پادشاہی کہ للو و منجو حبیب اس سے پائے. پاکستان کو اپنے بچوں کی وقت میں شادی کرے تو کوئی حرام نہیں کرے گا، یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے. 35 سال کی عمر لڑکے کی شادی نہیں کی جاتی، لڑکے کی شادی کی عمر 18 سال ہے. کتنے سال ہے؟ آپ ہنسیں گے میرے اوپر، ہنسرے ہوں گے. 18 سال ہے. صحابہ کرام نے کیے. لڑکی کی شادی کی عمر 14 سال ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا جوڑ کر رشتہ مل جائے تو دیر کرنا منع ہے. اس دوران اس سے جتنے گناہ ہوں گے والدین ذمہ دار ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ باپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. یہ کوئی ایپ کی بات نہیں. اور آج کل تو دیکھا گیا کہ اسکول کی لڑکیاں اور 17 سال کی میڈیا پہ آ رہے شادیاں کر رہے. بھائی اسٹڈیز کرنی ہے نا تو اسٹڈیز تو پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے، اور لڑکا تو بعد میں بھی یونیورسٹی جا سکتا ہے. اس کے 4 کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جا سکتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ زندگی میں کام تو چلتے رہتے ہیں. شادی کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے. تو زلیخا عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پوری کوشش کی کہ وہ بھیج جائے. لیکن یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، اور انبیاء تو نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام سے نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہ نہیں ہو سکتا. تو یوسف علیہ السلام زلیخا کے کسی بہکاوے میں نہیں آئے. ایک دن کیا ہوا کہ زلیخا موقع پا کے ان کے پیچھے بھاگی، اور کمرے کا دروازہ بند تھا. اور زلیخا نے سوچا کہ آج میں پیچھے سے آج میں کھینچ کر زبردستی کچھ کروں. یوسف علیہ السلام تو 5 دامن تھے اور حیادار تھے. انبیاء تو حیادار ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور زلیخا پیچھے پیچھے بھاگی، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پکڑ کے کھینچی تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی، اور ایک دم دروازہ کھلا اور سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا. اب یہ عورتیں ہوتی ہیں بڑی چلاک ہوتی ہیں. یہ کیا کرتی ہے کہ فوراً بلبہ اٹھا کے نا دوسرے پہ ڈال دیتی ہے. غلطی کریں گی خود اور پھر پھنسائیں گی خالد کو یا کسی اور وقت کو پھنسا دیں گی. اچھا یہ بھی یاد رکھو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں. آج کل کی لڑکیاں پھنساتے ہیں نا. جب لڑکیاں دیکھتی ہیں نا کہ اب میں پھنسنے والی ہوں تو اپنے بابا سے بولتی ہے کہ بابا یہ لڑکا چھیڑا تھا مجھے جانتی نہیں کون ہے. تو اس کا باپ آتا ہے لڑکی کی کرتا ہے. تو یہ خواتین کی پرانی عادت ہے. تو اب کیا ہوا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا تھا. تو زلیخا نے اب اپنے آپ کو تو بچانا تھا. زلیخا نے بولا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. یعنی الزام کس پر ڈالا؟ یوسف علیہ السلام پر. اب جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا. کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی. وہ بول پڑا. یوسف علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اس بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے. اور یوسف علیہ السلام کی بات وہ واقعے کے موافق نہیں. اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. اسی نے بہکایا اور پیچھے بھاگی، اور یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ سچے ہیں. جب عزیز مصر نے دیکھا تو قمیص کیا تھی؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. وہ سمجھ گیا کہ شرارت میری بیگم صاحبہ نے کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ خواتین کرتی ہے نا. خاوند گیا اور کسی مرد سے بات کر لی، خاوند آ گیا ایک دم جا گیا، بولے نہیں کسی نمبر سے کال آ گئی. کرتی نہیں چلی.
پسایا کس کو؟ مرد کو ہی پسا دیا. تو یہ خواتین کی کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے. تو عزیز مصر نے کہا ان کئی دکنہ عظیم، تم عورتوں کا فریب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے. ہاں کیسے ساس پساتی ہے بہو کو، بھابیاں پسا دیتی ہیں ایک دوسرے کو. اور یہ نندوں کے اور ساس بہو کے جھگڑے تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اور اس میں پستے کون ہیں؟ میں اور مظفر بھائی. یعنی مرد پستے کون پستے؟ مرد پس جاتے ہیں. خواتین کا مکل ہوتی ہے اور لڑنے وڑنے کے لیے لوگ تیار رہتی ہے. وہ کہتے ہیں اس نے تھوڑی آپ سے ایسی بچے نہیں دیتے. اس نے اس کی طرح ایک پتہ پکاؤ کہتے تجھے ایک کیوں پتا؟ اب تیری خیر، اب سارے بھائی بیٹے جو پتوں سے ٹوٹیں گے. تو یاد رکھنا اپنے گھروں کو اگر بچانا ہے تو اپنی ماں اور اپنی بہن سے بچانا. یاد رکھنا ماں اور بہن گھر کو تباہ کر دیتی ہے. یہ بات بہت کڑوی ہے لیکن سچی ہے. جب انور شاہ کی شادی ہو رہی تھی مفتی صاحب کے بیٹے کی، مفتی صاحب بار بار بخاری میں کہتے تھے کہ ماں اور بہن سے گھر کو بچانا. یاد رکھنا کہ ماں اور بہن یعنی ساس اور نندیں بھائی کا گھر تباہ کرتی ہے. یہ بات بہت کڑوی ہے، خواتین مجھ سے ناراض نہیں ہو جائیں گی، لیکن دو پراٹھے زیادہ کھا لیں حقیقت کسی میں ہوتا کیا ہے. ایک لڑکے اور کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، پورے گھر کو پتا ہے کہ بھائی گرل فرینڈ سے ملنے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس کے لیے گفٹ لے کے جا رہے ہیں، پارٹی میں جا رہے ہیں، کوئی برا نہیں مانتا. بلکہ مائیں بہنیں بھی جا کے ملاتی ہیں اس سے، وہ بھی مل جاتا، کوئی برا نہیں مانتا. لیکن جس دن یہ دونوں نکاح کرتے ہیں نا اس دن سے ماں جو ہے نا وہ ساس کا عہدہ سنبھال لیتی ہے، چیف اور آدمی اسٹاف کا. اور نندے جو ہے نا وہ ڈی جی آئی کیا ہے ڈی جی آئی اختیار بن جاتے ہیں. اور پھر بند کمروں کے اندر میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس نے یوں کیوں دیکھا، یہ دیر سے کیوں اٹھی، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے ایسے کیوں کیا. اور پھر جب بیٹا دن پر کام کر کے آتا ہے تو ماں اور بہن اس کے کان بڑھتی ہیں، تیری بیوی ایسی ہے، تیری بیوی نے آج یہ کیا، تیری بیوی کے سسرال والے ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اگر وہ بیچارہ غریب سمجھدار نہیں ہوتا، کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھا ہوتا، وہ ماں اور بہن کی باتوں میں آ جاتا ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ تو طلاق دے دے. تجھے پتا نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. اگر تمکن ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہوتی، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھا ہوتا تو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. بعد میں لوگ کہتے تھے لو میرج ہوئی تھی اور لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی. اس نے طلاق دے دی کہ لفظ تو کیا تھا لیکن دین نہیں سیکھا تھا. اگر دین سیکھا ہوتا تو یہ لفظ بھی کامیاب ہو جاتا. اور اگر لڑکا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری ماں بھی بہت اچھی ہے، میری بہنیں بھی اچھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے نکاح کر لیا ہے، اب میں بیوی کو دیکھوں تو ثواب، بیوی سے بات کروں اس کو دیکھ کے مسکراؤں. اگر ہم دونوں مل کے مسکرائیں تو اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے. اگر میاں بیوی بیٹھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مسکراتا ہے کہ دیکھو یہ حلال کر رہے ہیں. دونوں بیٹھ کر گھومنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جب لقمہ کھلاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ صدقہ ہے. اب چونکہ اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے تو ابلیس کو کیڑا کاٹتا ہے اور ابلیس کہتا ہے کسی طریقے سے ان دونوں کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف لگا دوں. اب کیسے لگائے گا؟ عورت تو شوہر سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے. اب ماں اور بہن کے دل میں، رشتہ داروں کے دلوں میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالتا ہے. کن باتوں میں جھگڑا ہوتا ہے؟ روٹی جلا دیتی ہے، کھانا نہیں پکانا آتا، مرچیں تیز کر دیتی ہے، کبھی نمک تیز کر دیتی ہے. اس نے سیکھا کیا ہے؟ اس کو انڈا پکانا نہیں آتا، بیڈ شیٹ کبھی ٹیڑھی بچھاتی ہے. اور یہ باتیں مائیں کرتی رہتی ہیں، بہنیں کرتی رہتی ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ شوہر کا دماغ بھی وہی ہو جاتا ہے کہ جو اس کی ماں کہتی ہے اور اس کی بہن. اور آخر میں شیطانی فارمولہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا اب یا تو ہمارے ساتھ رہ لو یا اس بلا کے ساتھ رہ لو. بیٹا اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے. بیٹا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ماں باپ ہیں، یہ بہن بھائی ہیں، بیوی تو پھر بھی مل جائے گی لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملیں گے. وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اور غلط باتوں میں آ کر اپنا گھر تباہ کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے اس موبائل کے اوپر
ایسی ایسی کالیں آتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کھڑے کھڑے لڑکوں نے لڑکیوں کو 3 طلاق دے دی. بیویوں کو نوجوان نئی نئی شادیاں, اولاد بھی نہیں ہوئی, محبت کی شادی, پیار کی شادی. سب سے بڑا اس کا انجام تو بد نظری ہے اور پردہ نہیں کرنا. یہ سب سے بڑا اس کا انجام ہے. خدا را اپنے گھروں کی حفاظت کرو. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ حلال کریں. خود بتاؤ, اگر خدا نہ خاصہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو شیطان عورت کو بھی غلط راستے میں لگا دے گا اور لڑکے کو بھی کیا کرے گا, کسی حرام راستے میں لگا دے گا. اب کسی کو برا نہیں لگے گا. اس لیے شادی جلدی کیا کریں اور اپنے گھروں کو بسایا کریں. اور بقول مفتی طارق حسین صاحب کہ جو لڑکی پسند آ جائے یونیورسٹی میں اور کالج میں, آپ اس کو پیغام بھی دے دیں کہ مجھے آپ پسند ہے بہت, آپ مجھ سے شادی کر لیں. شریعت نے اس کی اجازت دی. شادی ہو جائے گی تو حلال ہو جائے گی. لیکن ساری زندگی بیٹھ کے کبھی چائے کبھی یہ کبھی وہ ڈیٹے مارتے رہو گے تو سب کیا ہوگا, حرام ہوگا. شریعت بڑی ہوگا. تو زلیخا کا جب جھوٹ پکڑا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی ہے, تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ غلطی میری بیوی کی ہے. اور اس نے کہا اتنا کئی کا کتنا عظیم, تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے. وہ سمجھ گیا غلطی بیوی کی ہے. اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف آج یوسف آپ اس بات کو چھوڑیں, اس بات کو جانے دیں. اور بیوی کو کہا واستغفری لذنبکی, اپنے گناہ کی معافی مانگ. اس لیے خواتین سے اگر تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور آئندہ عہد کر لیں کہ اب گناہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آج اس فقیر کے اور ہم سب کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے. عزیز مصر نے کہا انکی کنتی من الخاطئین. عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ تو ہی غلطی پر ہے. کون غلطی پر ہے؟ تو ہی. چلو یہ واقعہ اگر زندگی ہے صحت تو انشاءاللہ آئندہ جمعرات یہ واقعہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا. اور آج تو تھک گئے, لیکن چونکہ معمولات کی پابندی ضروری ہے اس کی وجہ سے بیان تو ہوگا. تو زندگی ہے جو صحت میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات اس واقعے کو آگے بڑھائے. تو جلدی آیا کرو, جمعرات کو 8:30 بجے بیان ہوگا. اور یہ تمام درس ریکارڈ بھی ہونے کو کسی کو چاہیے تو مل بھی سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احسن عاقبتنا وسهل لنا في الامور كلها واجرنا في الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اني اعوذ بك من فتنة النساء وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وفتنة عذاب القبر. اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب کو صحت سے رکھے, ہمارے والدہ تمام اساتذہ کا اللہ تعدیر قائم رکھے. جو لوگ بیمار بلڈنگ میں تھے اللہ سب کو صحت دے. ہمارے یونین میں فیروز بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جنت عطا فرمائے, خطیات تقصیرات معاف فرمائے, مستندگان کو سب وجل دے. ایک نوجوان بھی اچانک مر گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, ان کے بھی درجات اللہ بلند فرمائے, خطیات معاف فرمائے. اللہ میں مبارک جوانی مبارک زندگی نصیب فرمائے. توبہ اور استقامت کے ساتھ اللہ ایمان اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں دنیا میں بھی آخرت میں شامل رکھے. دنیا کی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ ہمیشہ محفوظ اور محمود رکھے. اللہ تعالیٰ باطل کی محنت کو ہمیشہ اللہ ضائع کرے. ملک و ملت کے حالات اللہ اچھے رکھے. پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے. پاکستان کے در و چمپا در و دیوار کی اللہ حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے. سیاسی پوچھال جو اس وقت ہے اور سیاست دان آپس میں دورا کچھ کی لڑ رہے ہیں آپس میں, لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ربان پکڑ کے ایک دوسرے کو ماریں گے اور ٹماٹر آلو ایک دوسرے کو پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ سیاست دانوں کے دلوں میں اتفاق, ایک دوسرے کو محبت پیدا فرمائے. اور سیاست دانوں اور پاکستان کی عوام کی اللہ حفاظت فرمائے. پاکستان کی معیشت کو اللہ مستحکم فرمائے. یہاں کے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سیاست دانوں کو اپنے مفادات چھوڑ کر پاکستان کی محبت, پاکستان کی عوام کی محبت, پاکستان کے لوگوں کا خیال اور ان کے حقوق کی ادائیگی
کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.